نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعمال درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اعمال کی قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال کو درست نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں وہ قابل قبول ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہ قابل رد ہے، اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال کا خاتمہ بھی درست ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ عمل اختتام تک درست نیت کے ساتھ پہنچتا ہے یا نہیں۔ مثلاً آپ اچھا کام شروع کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو پسند کرتے ہیں، بیچ میں آپ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپ اس کام کو کسی اور غرض کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس سے اس کا جو نتیجہ مرتب ہونا ہوتا ہے، جو آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے، جو قبولیت کی شرف اسے ملنی ہے، وہ نہیں ملتا۔ مثلاً کوئی شخص پڑھتا ہے، طالب علم ہے، پورا سال محنت کرتا ہے، لیکن امتحان کے دن وہ غائب ہو جائے، غیر حاضر ہو جائے تو وہ فیل شمار ہوتا ہے۔ اس کے پوری سال کا جو محنت ہے، ظاہر ہے وہ امتحان میں جب شریک نہیں ہے تو نتائج میں وہ فیل ہوتا ہے اور اسے ڈگری نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح اعمال کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں کہ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، باقی اچھے اعمال کرتا ہے 30-40 سال، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے وہ شرک اختیار کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، تو وہ سال، 1.5 سال، مہینہ، 1.5 مہینہ، دن، 2 دن بعد اگر وہ مر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا 30 سالہ 40 سالہ سارا محنت جو دین کے مطابق اس نے کیا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص برے اعمال کرتا ہے، لیکن سال، 2 سال، 30 سال، 20 سال بعد اسے ہدایت ملتی ہے اور وہ اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ پھر ایمان پہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ایسے مثالیں بہت سارے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو نیک اعمال شروع میں اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس عمل کو اختتام بھی اچھے نیت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو ظاہر ہے اسے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، حسن خاتمہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کے لیے 3 نسخے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، قرآن پر ہے، یا جو کچھ وہ عبادات کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کو مزید اضافہ دوں گا۔ اب ظاہر ہے اس موجودہ ایمان پر آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک آپ کی ایمان کو مزید تقویت عطا کرے گا اس شکر کی وجہ سے۔ ایک یہ نسخہ ہے۔ دوسرا، مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ یہ دعا لازمی پڑھتا رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ آپ نے میرے دل کو ہدایت پہ لگا دیا ہے، مجھے ہدایت مل گئی ہے، میں راہ راست پر ہوں، اے اللہ اپنی رحم فرما کر مجھے اس ہدایت سے نہ ہٹائیے، مجھے سیدھی راہ پر رکھیے۔ یعنی مسلسل انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی ہدایت کے لیے۔ بہت ساری دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ جب کوئی شخص ہدایت کی رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اور اس دعا میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا بھی ہے کہ آپ اپنے دل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو نہ پھیریے، استقامت کے ساتھ موت تک میں دین پر قائم رہوں۔ تیسرا نسخہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو
کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، کامل ولی کے ساتھ تعلق رکھے، اس سے اصلاح لیتا رہے، اس کی صحبت میں رہنے سے اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بٹکتا ہے، تو اس صحبت کے اثر سے وہ دوبارہ توبہ طائب ہوتا ہے اور دوبارہ رائے راست پر آ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔